علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ آج کی رات اس کی جیل میں آخری رات تھی۔ یہ نہیں کہ اسے رہائی ملنے والی تھی، بلکہ آج کی رات اسے جیل میں پھانسی ہونے والی تھی۔ لیکن اس وقت فائق کے چہرے پر نہ تو کوئی ندامت تھی اور نہ ہی پریشانی تھی، کیونکہ اسے جس جرم کی سزا ملنے جا رہی تھی وہ جرم تو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کم عمر تھا، نادان تھا، اپنوں کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کے اپنوں نے اس کے لیے جو جال بچھایا تھا وہ اس جال میں پھنس چکا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ اس جیل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلر ایک اچھا انسان تھا، وہ اتنے عرصے سے فائق کو یہاں پر دیکھ رہا تھا۔ فائق بہت کم کسی سے بات چیت کرتا، وہ بس اپنے آپ میں چپ چاپ بیٹھا رہتا اور خلا میں تکتا رہتا اور نماز پڑھتا رہتا۔ جیلر اسے دیکھ کر اکثر پوچھتا، ارے بچے کیا بات ہے، اتنی کم عمری میں تم نے اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا؟ جبکہ فائق اسے خاموش نظروں سے تکتا رہتا۔ فائق اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا، وہ آخر اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ ویسے بھی یہاں پر جیل کے ماحول نے اس کے دماغ پر عجیب سا تاثر ڈالا تھا۔ پہلے تو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، اس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی، اور پھر جیل میں آنے کے بعد یہاں پر طرح طرح کے لوگوں سے مل کر اس کی طبیعت عجیب طرح سے ہو گئی تھی، اور وہ کسی سے بات چیت کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہتا۔ سب اسے بچہ سمجھ کر اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے، اسے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی سے بھی بے تکلف نہ ہو پاتا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بار بار اپنے ماں باپ کے چہرے آتے اور وہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جیلر اکثر افسوس سے اس کی طرف دیکھتا، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فائق کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتا اور اکثر فائق کو کھانا بھی زیادہ دے دیتا، کیونکہ وہ بچہ تھا اور شاید اس کا پیٹ کم کھانے سے نہیں بھرتا تھا۔ لیکن فائق کبھی کبھار تو دو دو دن کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اور جیلر اس کے لیے بے حد پریشان رہتا تھا۔ لیکن اب جب سے اس کے پھانسی کے آرڈر آ گئے تھے، تب سے جیل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ صرف فائق بلکہ اس کے ساتھ موجود جتنے بھی لوگ تھے سبھی پریشان تھے۔ حالانکہ فائق کے چہرے پر لیکن عجیب سا سکون دیکھا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی سب بے طرح اداس تھے۔ کسی کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ فائق کو پھانسی دے دی جائے۔ فائق ایک معصوم لڑکا تھا، اپنی پھانسی کے آرڈر آنے کے بعد بھی وہ ایک کونے میں پڑا رہتا اور کچھ بھی نہ کہتا، صرف 5 وقت کی نماز وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور یہ بات سارے جیل میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور کرتی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو اس کی مثال دیتا۔ لیکن فائق پھر بھی کچھ نہ کہتا۔ اب جب سے پھانسی کے آرڈر آئے تھے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اس کے پاس آ کر افسوس کرتے اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فائق چپ چاپ خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات بھی تو نہیں کرتا تھا، اور یہ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر دن فائق کو اس کی پھانسی کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ آج فائق کو پھانسی ہونی تھی۔ اس دن فائق نے صبح سویرے ہی اٹھ کر نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اور فجر کی نماز اس نے کافی دیر تک ادا کی تھی۔ کافی دیر تک وہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہا تھا، اور اس کے اس انداز کو دیکھ کر جیلر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی رونے لگے تھے۔ ہر کوئی فائق کے لیے اداس تھا اور اشک بار تھا۔ تبھی فائق نماز ادا کرنے کے بعد واپس اپنی کوٹری میں چلا گیا اور زمین پر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ کتنے ہی گھنٹے اسی طرح گزر گئے جب جیلر نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگا، فائق میاں، آج تمہاری پھانسی کی رات ہے، سچ کہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تمہارے جیسا نیک اتوار بچہ اور اتنی اچھی تربیت والے بچے کو اس طرح پھانسی ہوتا سن کر میرے تو حواس ہی مختل ہوتے جا رہے تھے۔ آج تک میں نے کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہوں۔ ہزاروں مجرموں کو یہاں پر پھانسی ہو چکی ہے، کئی لوگ یہاں پر خودکشی کر چکے ہیں، کئی لوگ اپنی سزا بھگت کر جا چکے ہیں۔ میری اتنی سالہ سروس میں آج تک کبھی میں نے کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا جیسا تمہارے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، یہ سب میری ڈیوٹی ہے اور اس وقت میں اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کیونکہ آج کی رات تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ جیلر نے یہ کہتے ہوئے فائق کی طرف دیکھا۔ جیلر کی آنکھیں اس وقت غمزدہ تھیں اور ان میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ فائق نے اپنی نظریں اٹھا کر مضبوط لہجے میں جیلر سے کہا، مجھے نفل پڑھنے ہیں اور میں جب تک پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچتا تب تک نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دے دی جائے۔ فائق کی یہ فرمائش سن کر جیلر اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اتنے سے بچے کی اتنی بڑی بات جیلر کے لیے بہت حیرت کا باعث تھی۔
اس بچے کے اندر ایک عجیب سی پختگی تھی، اور اس کا ذہن کسی کم عمر بچے کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ کسی پختہ عمر کے مرد جیسی سوچ رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیلر نے اسے فوراً اس بات کی اجازت دے دی اور ایک دم اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا کر جیسے حوصلہ دیا، جبکہ فائق بڑی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل آیا اور سیدھا اپنی کوٹری میں پہنچ گیا۔ جیلر کی طرف سے اسے ایک نئے جائے نماز کا تحفہ دیا گیا اور فائق اس کے اوپر بیٹھ کر نفل ادا کرنے لگا۔ آنے جانے والے ہر قیدی نے دیکھا کہ فائق کتنے دل سے نفل ادا کر رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چپکے چپکے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا دل کھول کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت فائق کی حالت تھی وہ سب سمجھ سکتے تھے۔ پھانسی کا لفظ اتنا ڈراؤنا اور بھیانک معلوم ہوتا تھا کہ اچھے خاصے انسان کی جان نکال لیتا تھا، اور فائق فقط 14 برس کا تھا، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ فائق نفل ادا کرتا رہا اور آنے جانے والے سارے قیدی اسے دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو چھپاتے رہے، لیکن اس وقت کوئی بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فائق نے اللہ سے رو رو کر اپنے لیے انصاف کی دعائیں مانگی تھی، کیونکہ وہ ناحق ایک ایسے گناہ کی سزا پانے جا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ فائق کی پھانسی کا وقت ہوا تو اسے 2 سپاہی لینے کے لیے آ گئے اور فائق کے منہ پر کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھ کر اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جیل میں موجود جتنے بھی قیدی تھے اس وقت اپنی اپنی بیرکوں میں بند تھے، اور وہ سب فائق کو اس طرح جاتا ہوا دیکھ کر اشک بھری آنکھوں سے اسے رخصت کر رہے تھے اور روتے ہوئے اسے دیکھتے جا رہے تھے، جبکہ فائق بڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پھانسی گھاٹ کی طرف پہنچا تو اس کے چہرے سے کالے کپڑے کو ہٹا دیا گیا۔ فائق کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے جیسے چندھیا گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اپنے سامنے لٹکے ہوئے پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھی کانپ اٹھا، لیکن اس وقت اسے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی اس پھندے کو اپنے گلے میں نہ ڈال سکتا۔ تبھی فائق کے گلے میں پھندا ڈالا ہی جانے والا تھا کہ ایک دم سے ساری جیل سے قیدیوں کی آواز آنے لگی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارے قیدی زوردار اور گرجدار آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے۔ فائق ان کی آواز سن کر مسکرا دیا، اس کی اپنی آنکھوں میں بھی اشک آ گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے فائق کی نظر اپنے سامنے پڑی تو سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ جیلر کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا معافی نامہ تھا، اور یہ دیکھ کر فائق ایک دم سجدے میں گر پڑا، اور وہاں پر جتنے بھی قیدی تھے وہ سب بھی اس قسمت کی اس پر مہربانی پر حیران رہ گئے تھے۔ فائق اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فائق کا تعلق ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، کیونکہ فائق کے باپ کا گاڑیوں کا شو روم تھا اور وہاں سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی۔ انہیں یوں تو دنیا کی ہر سہولت میسر تھی اور ان کے کاروبار میں بھی خوب برکت تھی، لیکن اولاد کے معاملے میں ان کے پاس صرف فائق ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں اور اولاد نہیں دی۔ فائق کے باپ کو فائق بہت عزیز تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ فائق کا بہت خیال رکھتے۔ یوں تو فائق کے 2 چچا بھی تھے، لیکن وہ دونوں ہی ستیلے تھے۔ فائق کی دادی اپنی شادی کے 6 ماہ بعد بیوہ ہو کر واپس اپنے بھائیوں کے گھر آ بیٹھی تھی، تبھی ان کے بھائیوں نے کچھ عرصے بعد ہی ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ تب ان کی دادی حاملہ تھی اور فائق کے والد پیدا ہونے والے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد فائق کے والد جب پیدا ہوئے تو پھر وہ اپنے ماموں کے پاس واپس آ گئے، جبکہ فائق کی دادی اکثر اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی، لیکن جلد ہی قدرت نے دوبارہ ان پر کرم کیا اور انہیں ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ یوں وہ کسی حد تک اپنے اس بیٹے کے ساتھ مصروف ہو گئی، لیکن پھر بھی جو رتبہ فائق کے والد کا تھا اس بیٹے کو تو نہیں مل سکا۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا بھی ہوا۔ یوں فائق کی دادی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ فائق کے والد اپنے ماموں کے پاس پلتے بڑھتے رہے۔ پھر جیسے ہی وہ جوان ہوئے تو تب فائق کے سوتیلے دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ فائق کے والد اپنی ماں کو اور اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ فائق کے والد تب تک جوان ہو چکے تھے اور ایک اچھی ملازمت کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہی بل بوتے پر ترقی کی اور اپنے کام کو بڑھاوا دیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے کام میں سیٹل ہو چکے تھے۔ تبھی فائق کی دادی نے ان کی شادی ایک اچھی سی لڑکی سے کر دی۔ فائق کے والد اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔
ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ لیکن فائق کے والد نے اپنے دونوں سوتیلے بھائیوں کو اپنے بھائی سمجھا، بلکہ اولاد کی طرح ہی ان کو پروان چڑھایا تھا، اور وہ دونوں فائق کے والد کی بدولت ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اچھی نوکریاں کر رہے تھے۔ لیکن ان کے دل میں کیا تھا یہ بات فائق کے والد نہیں جانتے تھے۔ فائق کے والد نے اولاد کے لیے بہت علاج کروایا۔ ان کی بیوی دن رات اولاد کے لیے تڑپتی تھی، جبکہ وہ انہیں تسلی دیتے اور یہی کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے، جب اولاد ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ لیکن نہ جانے کیوں کیا بات تھی، فائق کی والدہ بہت بے چین رہتی تھیں اور اولاد کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کی سن لی۔ جب شادی کے 10 برس کے بعد اللہ نے انہیں فائق سے نوازا۔ فائق کو پا کر وہ دونوں میاں بیوی بے حد خوش ہوئے تھے، اور پورا مہینہ وہ دونوں روزانہ مٹھائیاں بانٹتے رہے تھے، اور فائق کے آنے کی خوشی میں انہوں نے سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے عقیقے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ فائق کی دادی بھی بے حد خوش تھی، کیونکہ فائق ان کی اگلی نسل کا پہلا بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فائق کو بے انتہا محبت دی گئی۔ فائق ابھی چند برس کا ہی ہوا جب اس کے دونوں چچاؤں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ یوں گھر میں کافی رونق ہو چکی تھی، لیکن اب فائق کے والد نے آنے والے حالات کے پیش نظر اپنے دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا، اور ان دونوں کو الگ الگ ایک چھوٹا مکان لے کر دیا، اور وہ دونوں وہاں شفٹ ہو گئے۔ یوں تو وہ دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن بظاہر وہ دونوں اپنے بڑے بھائی کے فرما بردار بنے رہے، اور اکثر و بیشتر ان کے پاس چلے جاتے، اور بہانے بہانے سے دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی سے پیسے بھی اینٹتے رہتے۔ فائق کے والد اپنے بھائیوں سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ان کی مطلوبہ رقم دے دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، اور ان کے بھائیوں کے بچے بھی چھوٹے تھے، اور 100 طرح کی ضرورتیں تھیں۔ ان کے بھائی بے شک اچھی نوکریاں کر رہے تھے، لیکن ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ اخراجات یکمشت پورے کر سکیں۔ اسی لیے فائق کے والد اپنے دونوں بھائیوں کی مدد کرتے رہتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دونوں بھائیوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ فائق کی دادی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اور اب کافی ضعیف ہو چکی تھیں اور زیادہ تر بیمار رہتی تھیں، لیکن فائق کے والد اپنی ماں کی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنی ماں سے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے انہیں ماموں کے گھر پر کیوں چھوڑ دیا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ فائق اب جوان ہو رہا تھا، اور اب 14 برس کا ایک بچہ تھا جو میٹرک کے پیپر دینے والا تھا۔ فائق اپنی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اور اپنے چچاؤں کی چالاکیوں کو سمجھتا تھا، اور اکثر اپنے باپ سے الجھ پڑتا۔ بابا جان، آپ نہیں جانتے چچا جان آپ کو بیوقوف بنا کر پیسے لے گئے ہیں۔ میں نے خود سنا تھا انہیں یہ پیسے چچی کے کسی مہنگے ڈیزائنر ڈریس کے لیے چاہیے تھے، اور آپ نے انہیں دے بھی دیے۔ فائق اپنے باپ سے جب یہ کہتا تو اس کے بابا مسکرا کر اسے دیکھتے اور کہتے، بیٹا میں صرف اس لیے ان کی مدد کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت آس لے کر میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کی آس ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے دھوکہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ مجھ سے پیسے مانگ کر لے جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے تو میں دینے والا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تم بھی بیکار کی باتیں مت سوچا کرو، اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اپنے چچاؤں کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیا کرو۔ فائق کے والد جب اسے محبت سے سمجھاتے تو فائق سمجھ جاتا، لیکن دل ہی دل میں وہ کڑتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دونوں چچا خود غرض اور لالچی ہیں، اور اس کے باپ کو صرف بے وقوف بنا کر پیسہ لوٹتے ہیں۔ انہوں نے اس کے باپ کو پیسہ دینے والی مشین سمجھ رکھا ہے، اور اکثر وہ یہ بات جب ماں سے کہتا تو اس کی ماں کا بھی جواب اس کے باپ سے مختلف نہ ہوتا۔ صرف ایک دادی ہی تھی جو اکثر اس کی حمایت کرتی، کیونکہ دادی کو بھی اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کا یہ لالچ اور خوش آمدی انداز پسند نہیں تھا، اور وہ اکثر و بیشتر ان دونوں سے کہتی کہ جب احمد حسن کو یہ پتہ چلے گا کہ تم دونوں لالچ کی وجہ سے اس کے پاس آتے ہو تو سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور سوچو وہ میرے بارے میں بھی کیا خیال کرے گا کہ اس کی ماں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کا خیال نہیں کیا۔ میں نے پہلے ہی اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، تم لوگوں کو اس نے پالا پوسا، جوان کر کے تم لوگوں کی شادیاں کی، پڑھایا لکھایا، اور اب تک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، لیکن تم دونوں کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر اسے چچا کہتے، ارے اماں، آپ بھی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، بھائی کے پاس سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، اور ہم تو بس اس میں سے کبھی کبھار ایک انڈا لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔
آپ فکر مت کریں، ہماری تھوڑی سی مدد کر کے یا ہمیں خیرات کے نام پر چند روپے دے کر بھائی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ دونوں چچا اپنی خود غرضی اور لالچ میں اندھے ہو کر جب یہ کہتے ہیں تو دادی انہیں تعصب سے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ سب یہ باتیں اکثر فائق کے سامنے بھی کر لیتے تھے کیونکہ وہ فائق کو ابھی بچہ سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ اپنے چچاؤں کو کیا سمجھتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ فائق کے دل میں اپنے دونوں چچاؤں کے لیے شدید نفرت تھی اور وہ اکثر و بیشتر بہت غصہ کرتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں اپنے رشتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فائق نے اپنی نفرت کو اندر ہی چھپا لیا تھا۔ تاہم وہ اپنے چچاؤں کے دل کا حال جاننے کے باوجود بھی ان کی نیت کے کھوٹ کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ اب 14 برس کا ہو چکا تھا اور اس کے چچاؤں کے لالچ کا اب بھی وہی حال تھا۔ جب ایک دن اس کے دونوں چچا اس کے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی صاحب، ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ اپنے بھائیوں کے کہنے پر فائق کے والد نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو۔ فائق کے والد اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی کتاب کو سائڈ پر رکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بھائی صاحب، دراصل ہم دونوں کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں اور ہم کافی دنوں سے بے حد پریشان ہیں اور نوکری کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی کوئی بات نہیں بن رہی ہے۔ آپ ہمیں اپنے پاس نوکری دے دیں یا پھر کسی سے ہماری سفارش کر دیں۔ اپنے دونوں بھائیوں کی یہ پریشانی سن کر فائق کے والد بھی بے حد پریشان ہو گئے، جبکہ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس بھی تو ملازم مکمل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تم دونوں کو کسی اچھی جگہ نوکری دلوا دوں۔ جبکہ فائق کے والد کی بات سن کر اس کے دونوں چچا کہنے لگے، بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کچھ عرض کروں۔ فائق کے چچا کی بات سن کر اس کے والد نے کہا، ارے برا منانے والی کیا بات ہے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم کھل کر کہو، جو بھی کہنا چاہتے ہو۔ فائق کے والد نے جب انہیں یہ کہا تو وہ کہنے لگے، دراصل بھائی صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی کاروبار شروع کروا دیں تاکہ ہم دونوں کاروبار کر کے اپنا گھر چلا سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم تو کہ ہے کہ آج کل نوکریوں میں کتنی کم تنخواہ ہے اور جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ فائق کے دونوں چچاؤں نے جب یہ کہا تو فائق کے والد سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اگر وہ اپنے دونوں بھائیوں کو کاروبار شروع کروا دیتے تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان دونوں میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، لیکن یہ بات وہ کہہ کر اپنے بھائیوں کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس ابھی کتنا سرمایہ ہے، کیونکہ میرے پاس خود ابھی کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے اور اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں ایک نیا کاروبار شروع کروا کے دے سکوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، جو تم لوگوں کے نصیب میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ فائق کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو تسلی دے دی، لیکن وہ دونوں بھائیوں کے منہ اتر چکے تھے، کیونکہ وہ تو لاکھوں کے خواہش مند بن کر یہاں آئے تھے۔ اب اب جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تو وہ لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ یہاں سے واپس چلے گئے، لیکن فائق جانتا تھا کہ اب اس کے چچا اس کے باپ کے خلاف زہر اگلیں گے، لیکن فائق نہیں جانتا تھا کہ اب کی بار کچھ اور ہی ہوگا اور وہ سب کچھ اس کی سوچ سے بڑھ کر تھا۔ فائق کے دونوں چچا کافی دن منتظر رہنے کے بعد ایک دن پھر اپنے بھائی کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی پریشانی بن چکی ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے لیے کوئی کاروبار دیکھیں اور ہمیں سرمایہ دیں تاکہ ہم کاروبار کر سکیں۔ لیکن فائق کے والد نے انہیں منع کر دیا اور کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تم دونوں کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی تم لوگوں کو کاروبار کی سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ تم لوگ شروع سے ہی نوکریاں کرتے رہے ہو۔ میرے خیال میں یہی تو بہتر ہے کہ تم دونوں ابھی بھی نوکری ہی کرو۔ میں نے صدیقی صاحب سے بات کی ہے، 1-2 دن تک تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ فائق کے والد نے انہیں تسلی دی اور اپنے ایک دوست کا حوالہ دیتے ہوئے جب یہ کہا تو ان دونوں کے منہ اتر گئے۔ وہ کہنے لگے، بھائی صاحب، صدیقی صاحب تو چند ہزار کی نوکری ہمارے پلے باندھ دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، اس معاملے پر غور کریں، ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فائق کے والد نے انہیں سمجھانے لگ گئے اور وہ دونوں بھائی نہیں سمجھے، اور پھر ایک دن وہ دونوں بہت غصے میں گھر آئے اور فائق کے حوالے سے الجھنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں اور کاروبار کریں۔ آپ نے ہماری ساری جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اگر آپ ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ دے دیں تو ہم دونوں مل کر کاروبار کر لیں گے اور خود ہی اپنے لیے وسیلے بنا لیں گے۔ لیکن فائق کے والد یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کون سی جائیداد؟
کون سی دولت؟ یہ سب تو میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ میں نے آج تک نہ تو تمہارے والد کی دولت کی طرف دیکھا اور نہ ہی تم لوگوں کے پیسوں کی طرف دھیان دیا ہے۔ یہ سب میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، بے شک تم کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو۔ فائق کے والد نے جب یہ کہا تو وہ دونوں کہنے لگے، ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کی دولت سے ہی آپ نے کاروبار شروع کیا تھا اور یہ اسی دولت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ آج آپ اتنی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے دونوں بھائی بھی اس طرح عیش والی زندگی گزاریں۔ اگر آپ ہماری دولت کا حصہ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں کیس کر دیں گے۔ فائق کے والد اپنے بھائیوں کے یہ بدلے ہوئے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بھائی اس طرح انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ لیکن جب کسی بھی طور فائق کے والد اس بات کے لیے نہیں رضامند ہوئے تو گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی بھرا ماحول پیدا ہو گیا جس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائق کے والد ان دنوں بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کو حتم المکان سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن دونوں بھائی تو جیسے ہتے سے اکھڑ گئے تھے اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر پستول تان لیا۔ فائق کے والد دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بھائی اس حد تک گر جائیں گے۔ تبھی انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم پھر بھی میری جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ فائق کے بھائیوں کے آگے اس وقت اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے دولت اور جائیداد کے۔ انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنے باپ جیسے بھائی کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی جب فائق کی والدہ آگے بڑھیں اور چلاتی ہوئی اپنے شوہر کی لاشیں سے لپٹ گئیں تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کا بے رحمی سے قتل کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی وہاں سے نکل چکے تھے، لیکن فائق نے اپنے کمرے سے یہ منظر دیکھا تھا اور وہ جیسے ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی پولیس آئی اور تفتیش کرنے لگی، لیکن فائق کی خاموشی ٹوٹ نہ سکی اور پھر دونوں چچاؤں کے بیان کی مدد سے فائق کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ان دونوں نے پہلے ہی اس بات کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ اور فائق جو اپنے ماں باپ کے قتل کے صدمے سے نڈھال تھا، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اپنے چچاؤں کی سازش کا شکار ہو گیا اور جیل چلا آیا۔ اس کے چچاؤں نے اس کی معصومیت اور اس کے بچپن کے بارے میں بھی نہیں سوچا اور اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ دن رات روتا رہتا، آنسوں سے اس کی آنکھیں تر ہوتی رہتیں، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آخر کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا تھا کہ اتنی کم عمری میں وہ 2 قتل کیسے کر سکتا تھا، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے؟ آخر اسے اپنے ماں باپ سے کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ آخر وہ ان کی جائیداد کا کیا کرتا؟ لیکن کسی نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا اور فائق اپنے چچاؤں کی سازش کی بھیٹ چڑھ گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد فائق کے اندر ایک اور خاموشی پھیل چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا، ان کے بارے میں سوچتا، یہاں تک کہ اسے اس کے ماں باپ کی آخری رسومات میں بھی شامل نہیں ہونے دیا گیا تھا، کیونکہ فائق کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہی تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چچاؤں نے اسے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا۔ لیکن جو بھی تھا، اسے اپنے دونوں چچاؤں سے شدید نفرت تھی اور وہ زندگی بھر ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں پر جیل میں رہ کر اس کے کردار اور اس کی اچھائیوں کی بدولت ہر کوئی اس کا معترف ہو چکا تھا اور ہر کوئی اسے اچھی نظر سے دیکھتا تھا۔ فائق اس جیل میں اپنا الگ مقام بنا چکا تھا اور یہاں پر موجود قیدیوں کے ساتھ ساتھ جیلر بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ بے گناہ ہے اور یہاں سے بری ہو جائے، لیکن اس کی پھانسی کے آرڈر آنے کے بعد سب کا دل مرجھا کر رہ گیا تھا اور ہر کوئی یہ سمجھ چکا تھا کہ فائق کے چچاؤں نے اس کے خلاف بھاری رقم دے کر فیصلہ اس کے خلاف کروا لیا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فائق یہاں پر گن گن کر اپنے دن گزار رہا تھا اور آج پھانسی کا دن تھا۔ تبھی صبح سے ہی اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا پھیل چکا تھا۔ وہ نفل پڑھ کر اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا رہا اور سارا دن اس نے اسی طرح گزار دیا۔ جب پھانسی گھاٹ پر اسے پھانسی کا پھندا ڈالنے لگے تبھی اچانک سامنے دکھائی دینے والے منظر نے فائق کو ساکت کر دیا۔ جیلر کے ساتھ اس کے دونوں چچا موجود تھے، جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کے چہروں پر ندامت کے اشک وہ دور سے دیکھ سکتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فائق ایک دم سجدے میں گر گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ اور تبھی جیلر نے پھانسی روکنے کا حکم دے دیا اور کہنے لگا کہ فائق کے چچاؤں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا عدالت نے پھانسی روکنے کے آرڈر دے دیے ہیں اور ان کے دونوں چچاؤں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بات سن کر جیل کے قیدیوں نے خوشی سے بلند آواز میں نعرہ لگایا،
کیونکہ ہر کوئی فائق کے حق میں تھا اور فائق تو ابھی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا انصاف کا معاملہ فرمایا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھانسی گھاٹ سے فائق کو جب نیچے اتارا گیا تو اس کے چچا اس کے قریب آ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، فائق بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت غلط کیا، دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر اپنے باپ جیسے بھائی کو قتل کر دیا، بھابھی کا قتل کر دیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بعد ایک لمحہ بھی ہمیں سکون کا نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن سے ہماری زندگی میں ایسا طوفان برپا ہوا ہے کہ ہر چیز برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم نے تمہیں ناحق اس قتل کے جرم میں پھنسا دیا، ہمیں معاف کر دو، اب ہم اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر تمہارے لیے راضی نامہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں معاف کر دو، تمہاری معافی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگی۔ فائق کے دونوں چچاؤں نے روتے ہوئے جب اسے کہا تو فائق کچھ نہ بول پایا، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کے مردہ چہرے یاد آ گئے تھے۔ کسی طرح بے رحمی سے اس کے چچاؤں نے اس کے دونوں ماں باپ کو قتل کیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا بڑا بھائی کیسے ان پر جان چھڑکتا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فائق خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ اس کے چچا نیچے زمین پر بیٹھے رو رہے تھے، اور جہاں پر پہلے فائق رہتا تھا وہاں پر بھی اس کے چچا رہنے والے تھے۔ شاید یہی قدرت کا انصاف تھا، شاید یہی مکافات عمل تھا۔ فائق جیل سے نکل کر سیدھا اپنے گھر چلا آیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ایک سناٹے اور خالی پن نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کے دونوں چچاؤں نے بے رحمی سے اس کے ماں باپ کو قتل کیا تھا، اور یہی دیکھ کر فائق کے اشک روا ہو گئے، وہ جو اتنے عرصے سے اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے بیٹھا تھا، اب ایک دم سے رونے لگا، اور اس کے اشکوں نے اس رات اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساری رات شدت سے روتے رہنے کے بعد فائق صبح کافی حد تک پرسکون تھا، کیونکہ وہ رات اچھی طرح اپنے ماں باپ کا غم منا چکا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کے کاروبار کو سنبھالنا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے دن رات محنت کر کے اس کاروبار کو پروان چڑھایا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کاروبار اس کی نا تجربہ کاری کے بھیٹ چڑھے۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے فرمانبردار ساتھیوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اور اپنے باپ کے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی تو وہ کم عمر تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کاروباری اسرار و موز کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باپ کے وفادار ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ اس کی محنت کی بدولت چند مہینوں میں ہی وہ کاروبار دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ لیکن فائق کی زندگی کا سناٹا ابھی بھی برقرار تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال آتا، اور وہ کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتا رہتا جہاں پر بے رحمی سے اس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ فائق کے دونوں چچا بھی جیل میں ہی تھے، اور تقریباً اس بات کو 10 ماہ ہو چکے تھے جب اچانک ایک دن فائق کو خبر ملی کہ اس کے ایک چچا نے جیل میں خودکشی کر لی ہے، کیونکہ ان دونوں کے بھی پھانسی کے آرڈر آ چکے تھے، اور پھانسی سے ڈرتے ہوئے اس کے ایک چچا نے جیل میں ہی خودکشی کر لی، جبکہ دوسرے چچا ویسے ہی نیم پاگل سے ہو گئے ہیں۔ وہ اکثر اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے پائے جاتے تھے، اور ساری جیل ان دونوں بھائیوں کو نفرت سے دیکھتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی بدولت ہی فائق کا ہنستا بستا گھرانہ یوں ٹوٹ چکا تھا، جبکہ فائق کے دل میں اپنے چچاؤں کے لیے اتنا سا بھی رحم نہیں تھا۔ اس کے چچا کئی بار اسے جیل سے پیغام بھجوا چکے تھے کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن فائق ان سے ملنے نہیں گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک چچا کی خودکشی کے بعد دوسرے چچا پہلے سے زیادہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور وہ اب پہلے سے زیادہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے تھے۔ جیلر نے ان کی ذہنی حالت کے بارے میں عدالت کو آگاہ کر دیا تھا، اور پھر ان کا علاج شروع کیا گیا تھا۔ ان کی پھانسی کو مؤخر کر دیا گیا، اور علاج کے نام پر انہیں اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، لیکن اس کے چچا کی ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو انہیں پہلے سے زیادہ دورے پڑنے لگے تھے، اور ان دوروں کی حالت میں وہ بالکل بے قابو ہو جاتے تھے، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نقصان پہنچا لیتے تھے۔ دونوں چچاؤں کی فیملی کے ساتھ بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے چھوٹے چچا کے بیٹے نے گھر آ کے اسے حیران کر دیا۔ وہ اس وقت بہت عجیب سی حالت میں تھا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے بہت گندے اور پھٹے پرانے سے لگ رہے تھے، اور اس کے چہرے سے پھوک ٹپک رہی تھی۔ تبھی وہ فائق سے کہنے لگا، فائق بھائی، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے ملیں گے بھی یا نہیں، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہیں۔
گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ماں بیمار پڑی ہے اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں، نہ تو اس کی دوائی ہے اور نہ ہی گھر میں راشن ہے۔ ہم بہن بھائی 4 دن سے بھوکے ہیں۔ میں آپ سے مدد کی درخواست کرنے آیا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے والد نے کیا کیا ہے اور سب ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ یہ کہتے ہوئے چچا کا بیٹا احمد رونے لگا، جبکہ فائق اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا ترس اور ہمدردی پیدا ہوئی اور احمد کی جگہ پر وہ خود کو رکھ کر سوچنے لگا کہ اس میں ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ اگر ان کے باپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ان بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ فائق نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تم فکر مت کرو میرے بھائی، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں کام بھی دوں گا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، کم عمر ہو، لیکن کام کرو گے تو تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو، اپنی ماں کی دوائیاں بھی لو اور کھانے پینے کا سامان بھی لے لو۔ فائق نے جب اسے ایسے کہا تو وہ بے اختیار فائق سے لپٹ کر رونے لگا۔ فائق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے حالات بہت خراب ہیں اور پھر فائق اس کے باپ کی سزا اسے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے چچاؤں جیسا بے رحم اور سنگ دل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے فائق نے اپنے دونوں چچاؤں کے گھر والوں کو خبر گیری کرنا شروع کر دی اور وہ گاہے بگاہے ان کے گھر پر راشن اور دیگر ضروری اشیاء بھی دیتا رہا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ چچا اب بھی اسپتال میں داخل تھے اور وہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح پڑے رہتے تھے، جبکہ فائق نے اپنے دونوں چچاؤں کے بچوں کو پڑھا لکھا کر جوان کیا اور اب انہیں اپنی ہی کمپنی میں نوکریاں دے دیں۔ وہ اپنے بھائیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جن باتوں سے وہ اپنے باپ کے ساتھ چڑھتا تھا وہ انہیں سمجھاتا تھا، اب وہ خود ہی وہ کام کر رہا تھا۔ اندر سے وہ اپنے باپ کی طرح ہی تھا، ویسا ہی نرم دل، رحم دل اور دوسروں کے کام آنے والا۔ فائق نے جب یہ دیکھا کہ اس کے چچاؤں کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے تو اس نے ان کی ہر ممکن مدد کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ بچے اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا کما سکیں، لیکن ان کے اندر شکر گزاری تھی۔ وہ اپنے باپوں کی طرح بے رحم اور لالچی نہیں تھے، بلکہ وہ فائق کے شکر گزار تھے اور پہلے سے زیادہ فائق سے محبت کرنے لگے تھے۔ زندگی نے فائق کو اور کچھ سمجھایا ہو یا نہ سمجھایا ہو، لیکن اسے اتنی سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ اس کا باپ غلط نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے بھائیوں کی محبت میں وہ سب کچھ کرتا رہا تھا تو فائق بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں اپنے باپ کو سمجھ چکا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس کا باپ کس طرح اپنے بھائیوں کی محبت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا اور وہ اپنے بھائیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی زندگی میں آگے بڑھیں، لیکن وہ انہیں طریقے سے سمجھا رہا تھا اور اپنی زندگی کی دوڑ میں انہیں اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے چچا بے صبرے واقع ہوئے تھے، نہ تو انہوں نے اپنے بھائی کا خیال کیا اور نہ ہی اپنے بھائی کی بات کو سمجھ سکے تھے۔ الٹا انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اپنے بھائی کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ذلت بھری زندگی مول لے لی اور اس کے علاوہ اپنے باپ جیسے بھائی سے بھی محروم ہو گئے اور آج ان کے بچے ان گلیوں میں رل رہے تھے۔ اگر فائق ان کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ بچے بھی کسی نہ کسی طریقے سے موت کو گلے لگا لیتے یا کسی بری صحبت میں مبتلا ہو جاتے۔ فائق اس بات کے لیے اپنے ماں باپ کا شکر گزار تھا کہ انہوں نے اس کی تربیت اچھے انداز میں کی تھی، کہ آج وہ اپنے چچاؤں کا بدلہ اپنے بھائیوں سے نہیں لے سکا، بلکہ اس نے چچاؤں کے عمل کو اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔